الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله عز وجل سبحانه وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا رحمة للعالمين يا رؤوف يا رحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا رحمة للعالمين يا رؤوف يا رحيم وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا خاتم الأنبياء والمرسلين يا جد الحسن والحسين يا جد الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم محمد سيد القونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا۔ جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعات کے اندر قرآن پاک کی آیات بینات میں سے کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عہد حاضرہ میں مسلم امہ کو اس وقت جو چیلنجز ہیں اور بحیثیت مسلمان اور مسلم معاشرے کے اندر جو احوال ہیں اور بحیثیت امتی ہمارے فرائض اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، یہ وقت کا سب سے اہم ترین موضوع ہے۔ یہ موضوع ہے جس پر صرف غور و فکر کی ضرورت نہیں، کیونکہ غور و فکر کا وقت جو تھا ہم گزار چکے ہیں۔
گزر گیا ہے، اب تو فوراً سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زمانہ کیا چال چل گیا، ہم سے کیا غلطیاں ہوئیں، اور فوراً ان غلطیوں کو سمجھتے ہوئے ہم ازسر نو حقیقی اسلامی تعلیمات اور ان بنیادوں پر اپنی زندگیوں کو لے کر آنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے محبوب، آپ اپنی وما ینطق عن الہویٰ والی زبان سے ارشاد گرامی فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، پس تم میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یہ آیت مبارکہ جب میں بچپن میں تھا اس وقت سے سنتے آ رہی ہے، تقریباً کم و بیش شاید ہی کوئی ایسی سنجیدہ محفل ہو جس میں یہ آیت بینہ تلاوت نہ کی جائے یا پڑھی نہ جائے۔ امت مسلمہ کے عروج اور امت مسلمہ اس کی دنیاوی اور اخروی اجتماعی ترقی اسی آیت کے اندر ہے، اسی کے دائرہ کار کے اندر۔ آج ہم بحیثیت مسلمان اپنے عقائد، اپنے اعمال اور تصورات کے اندر بہت سے حصوں کے اندر منقسم ہو چکے ہیں۔ ہم نے اپنے عقائد کے اندر بھی تقسیم پیدا کر دی ہے اور اپنے اعمال کو اجتماعی بنیادوں پر تقسیم کر لیا ہے۔ یہ گفتگو کچھ سنجیدہ گفتگو ہے اور سنجیدگی سے ہی سمجھ بھی آئے گی اور سنجیدگی سے ہی اس مسئلے کا حل ہے۔ اب یہ کچھ کلچر ہمیں اپنا بدلنا پڑے گا، یعنی جو کلچر ہم نے بنا رکھا ہے خصوصاً اہل سنت نے غیر سنجیدہ، اور لگیاں نے موجاں لائی رکھی سونیا، اب یہ اس کلچر سے باہر آنا پڑے گا۔ چڑھی ہوئی گڈی نو چڑھائی رکھی سونیا، اب یہ نہیں چلے گا۔ آپ کی گڈی کٹ چکی ہے، فضا کے اندر لہرا رہی ہے، اغیار اس کو لوٹنے کے لیے تیار ہے، اور ہمارا نعت خواں ابھی بھی پڑھ رہا ہے، چڑھی ہوئی گڈی نو چڑھائی رکھی سونے، کیونکہ ان کو تو بوری نوٹوں کی آ جاتی، ان کی گڈی سمجھتے چڑھی ہوئی۔ لیکن مسلم امہ اس وقت بہت پریشانی کے عالم میں، اور پاکستان جو کہ اس وقت مسلم امہ کا ایک قلعہ تصور کیا جاتا ہے، دنیا کے اندر واحد ایک ایٹمی طاقت ہے جو کہ مسلم کہلاتی ہے، جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس کا آئین ابھی بھی اسے اسلامی جمہوریہ کہتا ہے، اور وہ ایٹمی قوت ہے۔ اس وقت دنیا کی بہترین وسائل ہیں اس کے پاس، دنیا کے بہترین موسم اس کے پاس ہے۔ جب بھی کسی ملک کو دیکھا جاتا ہے کہ جغرافیائی اعتبار سے یا
علاقائی اعتبار سے یا عالمی اعتبار سے وہ اپنے اندر کتنی وسعت اور کتنی طاقت رکھتا ہے، تو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے وسائل کیا ہے جو نیچرل سورسز ہیں۔ ایک تو وہ وسائل ہیں جو قومیں خود اس کے بعد اپنے لیے پیدا کرتی ہیں، لیکن کچھ وسائل ایسے ہوتے ہیں جو نیچرل ہوتے ہیں، فطرت اسے عطا کرتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب اس ملک کو وسائل عطا کیے تو پہلی چیز ہوتی ہے کہ وہاں پر پانی کتنا ہے۔ کائنات کے اندر جہاں بھی حیات ہے پانی کی وجہ سے، اللہ نے اس کا ذریعہ پانی کو بنایا۔ تو ہمارے پاس پانی کے بہترین ذخیرے، پانی کے بہترین سورسز دریا، پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسم دیے ہیں۔ پوری دنیا میں بہت کم ملک ایسے ہیں جن کو یہ چاروں موسم دستیاب ہیں، بہت کم۔ اور پاکستان کا اکثر حصہ ایسا ہے کہ جس کو یہ چاروں موسم دستیاب ہیں۔ یہاں سردی بھی پڑتی ہے، گرمی بھی ہے، یہاں پر خزاں اور بہار اور برسات، یہ تمام موسم اویلیبل ہیں۔ یعنی اگر کسی وجہ سے آبی ذخائر میں کمی ہو جائے، گلیشیئر سے برف کم پگھلے یا کم پڑے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سورس بنا رکھا ہے، وہ بارش ہے۔ یہاں پر مونسون آتا ہے اور بہت بارش ہوتی ہے، چل تھل کرتا ہے۔ آگے ہماری حکمت تھی کہ ہم وہ آبی ذخائر بناتے، ڈیم بناتے، لیکن ہم بدقسمتی سے ملکی سطح پر اس میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکے۔ اگر صرف بارشوں کا پانی ہی سٹور کر لیا جاتا تو اس وقت ملک کی جو لاکھوں ایکڑ زمین جو کہ پانی کی وجہ سے بنجر ہے، آپ سندھ اور بلوچستان کی طرف جائیں تو بارانی زمینیں ہیں، بارش اگر ہوگی تو فصل ہوگی، نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی۔ تو اگر ان کو سٹور کر لیتے بہت پانی ہوتا ہے۔ یہ تھر کا علاقہ بنجر پڑا ہے، چولستان کا علاقہ بنجر پڑا ہے، اور اسی طرح سے اس کی زمین کے اندر کیا ذخائر ہے۔ آج سے 50 سال پہلے جائیں تو عرب ممالک کے اندر تیل کی دریافت ہوئی۔ اب صرف تیل کی دریافت نے انہیں دنیا کے امیر ترین ممالک بنا دی۔ اگر آپ دنیا کے احوال سے واقف ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ دنیا کی جو سب سے بھاری کرنسی ہے وہ کویت کی ہے۔ کویت کا جو سکہ ہے، کرنسی ہے، وہ ڈالر، پاؤنڈ، ان سب سے مہنگا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ وہاں جو ہے وہ پٹرولیم کی مصنوعات سستی ہیں اور پانی مہنگا ہے۔ پٹرولیم کی مصنوعات سستی ہیں اور پانی مہنگا ہے۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں، اگر ہمیں اس قیمت سے پانی لینا پڑے تو شاید ہم پیاسے ہی مر جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پیٹرولیم، گیس، قدرتی ذخائر، ہیرے جواہرات، یہ تمام اس ملک کو عطا کی۔ وسائل اس کے پاس ہیں، اس کے پاس دنیا کی بہترین فوج ہے، ٹیکنیکل اعتبار سے دنیا کی بہترین فضائیہ ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔
لیکن پھر بھی در بدر بھیک مانگ رہے ہیں۔ ہمارا معاشی نظام بک چکا ہے، ہمارا معاشی نظام ہم نہیں چلا رہے۔ آپ نے جنہیں ووٹ دے کر اسمبلی میں بھیجا ہے، آپ اربوں خربوں روپے ان کو دیتے، آپ دیتے ہیں۔ پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ آپ کو کچھ نہیں دیتے، یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو حکمران ہیں، وزیر اعظم سے لے کر نیچے کونسلر تک، یہ آپ کو نہیں کچھ دیتے، آپ انہیں دیتے ہیں۔ ان کی یونین کونسل کا خرچہ ہو یا تحصیل کونسل کا خرچہ ہو یا صوبائی اسمبلی ہو یا قومی اسمبلی ہو، آپ ان کی گاڑیاں دیکھتے ہیں، ان کی ٹھاٹ پاٹ دیکھتے ہیں۔ ہم کسی اجنبی شہر میں چلے جائیں تو ہمیں رات رہنے کے لیے جگہ نہیں ملتی، لوگ فٹ پاتھ پر سوتے ہیں، اور انہی کا خون نچوڑ کر یہ جو آپ کے ممبر اراکین اسمبلی جو ہیں، یہ ہوٹلوں پہ عیاشی کرتے ہیں۔ ان کو ہوٹل بھی فری ہے، ان کا آنا جانا بھی فری ہے، ان کے موبائل فون بھی فری ہے۔ یہ سب بے بس ہے، لاچار ہو گئے۔ 22 کروڑ عوام اور 10 لاکھ کے قریب دنیا کی بہترین آرمی، جس کے پاس دنیا کا ہر ہتھیار ہے، فضائیہ کے ہتھیار ہوں، بری ہتھیار ہوں، ڈرون اٹیکس ہوں، یا جسے آپ کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس جو ہے وہ اس کے آلات ہوں، ریڈار سسٹمز ہوں، سب کچھ، زمین سے فضا، فضا سے زمین، زمین سے پانی، پانی سے زمین، کوئی بھی اسلحہ، کوئی بھی ہتھیار، بلکہ صرف خود کفیل نہیں، اب اس درجے پر ہے کہ یہ بیچ رہے ہیں۔ اس F-17 تھنڈر جو دنیا کا بہترین طیارہ ہے، اس وقت پاکستان اسے فروخت کر رہا ہے اس لیول، لیکن در در کی بھیک مانگ رہے ہیں اور ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ کبھی سوچا اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ اپنا پاسپورٹ لے کر پاکستان سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو پانی کوئی نہیں پوچھتا، لوگ ایسے دیکھتے ہیں یہ تو کوئی ڈکیت آ گئے، چور آ گئے، کوئی پوچھتا نہیں۔ لوگ کپڑے تروا کے تلاشی لیتے ہیں، صرف مردوں کی نہیں، خواتین کی بھی، ان کیمرہ تلاشی لیتے ہیں۔ اس سے بڑی اور ذلت کیا ہو سکتی؟ آپ کے گھر میں جتنا بھی پردہ ہوگا، لیکن ایئرپورٹ کے اندر ان کیمرہ آپ کی خواتین کی تلاشی ہوگی۔ باہر جب آپ یورپین کنٹریز میں جائیں گے، کاہے کی عزت ہے؟ عزت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عزت کیوں نہیں ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ٹینکوں اور توپوں اور ایٹم بموں سے عزت نہیں ہوتی، عزت اس کی ہوتی ہے جسے اللہ عزت دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت ان چیزوں سے نہیں ہوتی، عزت جسے اللہ چاہے۔ اور اللہ تعالیٰ مسلم امہ کو عزت کب دیتا ہے؟ جب مسلم امہ اس کی محبوب ہو جائے۔ آج ہم کیوں اس قدر گر چکے ہیں اور اس قدر کیوں پریشان ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے فیصلہ فرما دیا تھا کہ اگر تم میرے محبوب کی پیروی کرو گے پھر میں تم سے محبت کروں گا۔ ہم نے پیروی کو چھوڑ دیا، ہم نے فالو کرنا چھوڑ دیا،
اللہ تعالیٰ نے وہ جو محبت کا تمغہ ہمیں عطا کر رکھا تھا، اللہ تعالیٰ کی وہ محبت ناراضگی میں بدل گئی۔ اللہ تعالیٰ جب محبت کرتا ہے تو پھر فرماتا ہے کہ ما یزال عبدی یتقرب علی بالنوافل، کہ اللہ کا بندہ فرائض کی ادائیگی کے بعد، فرائض کی ادائیگی پہلے ہے، فرض نماز پہلے ہے، اگر کسی نے فرض نماز نہ پڑھی تو نوافل 100 بھی پڑھ لے، نہیں، فرض نماز پہلے ہے، فرض ادا کرنے کے بعد پھر نوافل کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے قریب چلا جاتا ہے۔ حتی کنت احببتہ، اللہ فرماتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ پھر میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ یہ مرتبہ تھا خاصان کے لیے کہ جو ہر وقت اللہ کی رضا کے اندر لگے ہوئے ہیں، ہر وقت اللہ کے ذکر اور فکر اور اس کی رضا کے اندر لگے ہیں، انہوں نے دنیا کے معاملات کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ہر بندہ اس مرتبے پر جا نہیں سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس اتنا ہی کر لو، فاتبعونی، محبوب انہیں فرماؤ کہ یہ صرف آپ کی پیروی کر لیں، نوافل نہیں پڑھے جاتے نہ پڑھے، ان سے مجاہدے نہیں کیے جاتے نہ کریں، لیکن محبوب اپنے معاملات زندگی میں تو آپ کی پیروی کرے، اپنے معاملات زندگی میں تو سچ کو لے آئے، حق پسندی کو لے آئے، اپنے معاملات زندگی میں دھوکہ دہی کو بند کر دیں، روزمرہ زندگی میں جھوٹ اور کذب اور افتراء کو روک دیں، روزمرہ زندگی میں چغلی کرنا چھوڑ دیں، حق اور صداقت، اے میرے محبوب جس طرح آپ نے ان کے اندر زندگی گزاری ہے، اپنا لین دین تو درست کر لیں، کم از کم اتنا ہی کر لو، اللہ فرماتے اتنا ہی کر لو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ سے کسی نے عرض کی کہ اے امیر المومنین آپ کتنی دیر عبادت کرتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم تو ہر وقت اللہ کی عبادت میں رہتے ہیں، بندے کا کام ہی عبادت کرنا ہے، بندے کا مطلب ہی یہ ہے۔ عبد کا مطلب کیا ہے؟ بندے کو عربی میں کہتے ہیں عبد، عبد کا مطلب کیا؟ عبادت کرنے والا، اس کا تو اور کوئی کام ہی نہیں۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نوکری کی تے نخرہ کی، بندے کا کام ہے بس ہر وقت نوکری میں رہنا۔ تو آپ نے فرمایا کہ عبد کا تو کام ہی عبادت ہے، اے اللہ تعالیٰ میری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ، میری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرا فخر اس کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ بس جناب علی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا فخر بس اتنا ہی ہے کہ تو میرا رب ہے، اللہ تعالیٰ تو نے مجھے ایمان دے دیا، اور میری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ فرماتے ہیں کہ ہم تو ہر وقت ہی عبادت میں رہنا چاہیے۔ عرض کی کہ کیا آپ کھاتے پیتے نہیں ہیں؟ کیا آپ کماتے نہیں ہیں؟ کیا آپ کاروبار نہیں کرتے؟ آپ نے شادیاں نہیں کر رکھی، اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاتے، اولادیں نہیں آپ کی؟ کہا کہ بالکل سب کچھ ہی ہے، کیوں نہیں؟ عرض کی تو پھر آپ ہر وقت کیسے عبادت میں رہ سکتے ہیں؟
آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں محبوب بھی ایسا دے دیا ہے کہ ہم اس کی پیروی میں لگے رہتے ہیں. ہمارا بچوں کے پاس جانا بھی عبادت، ہمارا کھانا بھی عبادت، ہمارا پینا بھی عبادت، ہمارا بیویوں کے پاس جانا بھی عبادت، ہمارا کاروبار کرنا بھی عبادت، کیونکہ ہم سب کچھ اپنے آقا کی پیروی کے اندر کرتے ہیں. یہ بنیادی اساس ہے اسلامی معاشرے کی. آج ہم نے اپنے دینی جو تقسیم ہے اسے بہت زیادہ تقسیم در تقسیم ہم اس کے اندر شریک ہو گئے. ہم نے اپنے عقائد کو بھی تقسیم کر دیا، ہم نے اپنے اعمال کو بھی تقسیم کر دیا، ہم نے اپنے لباس کو بھی تقسیم کر دیا. میں مذہبی اور دینی نظاموں کی بات کر رہا ہوں. ہم یہاں تک تقسیم ہو گئے کہ ہم نے اپنے نظاموں کو رومالوں میں، رنگوں میں، ٹوپیوں میں، اماموں کے رنگوں میں مختلف طریقے سے تقسیم کر دیا ہے. ہم کسی بھی مجھے ان سے یہ اختلاف نہیں کسی سے بھی کہ آپ فلاں رنگ کا امامہ کیوں پہنتے ہیں، نہیں، یہ نہیں میرا اختلاف. آپ فلاں طرح کی ٹوپی کیوں پہنتے ہیں، یہ بھی اختلاف نہیں ہے. آپ فلاں رنگ کا رومال کیوں لیتے ہیں، یہ بھی مجھے اس سے بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. مجھے اختلاف اس سے ہے کہ آپ دوسرے کو برداشت کیوں نہیں کرتے. اگر آپ سفید امامہ پہنتے ہیں تو جس نے سیاہ پہنا ہے تو سیاہ امامہ بھی تو آقا نے پہنا ہے. اگر کسی نے زعفرانی رنگ کا امامہ پہنا ہے تو یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے. سبز رنگ کا امامہ ہے تو سبز رنگ کا امامہ قرون اولیٰ میں مدینہ شریف میں سادات اہل بیت پہنا کرتے تھے. یہ ان کا نشان تھا. سادات اہل بیت مشکات المصابیح میں حدیث مبارکہ ہے کہ وہ سبز رنگ کا امامہ پہنا کرتے تھے. یہ ان کا ایک خاص امتیاز تھا، اور سبز امامہ کوئی نہیں پہنتا، وہ سبز امامہ پہنا کرتے تھے. آپ سبز بھی پہنے، آپ نارنجی بھی پہنے، سفید بھی پہنے، سیاہ بھی پہنے، اگر کوئی اور حدیث شریف ملتی ہے وہ بھی پہنے، لیکن ایک دوسرے کو برداشت تو کریں. ہم نے اس کے اندر اتنا تقسیم کر لیا ہے کہ ہم نے پیروی کے اندر تفرقہ بنا لیا. پیروی کے اندر کیا کیا؟ تفرقہ بنا لیا ہے. فلاں ہے تو یہ ہمارا ہے، میں کسی کا نام نہیں لے رہا. فلاں ہے تو اس سے ہمارا طریقہ ملنا کچھ اور ہے. کوئی نقش بندی ہے تو اس سے ہمارا ملنا کچھ اور ہے. کوئی صابری نظام میں، چشتی نظام میں ہے تو اس سے ہمارا اگر بغض پیدا ہو جائے، اس سے دوری پیدا ہو جائے، دل کے اندر اضطراب پیدا ہو جائے، وہ اچھا نہ لگے صرف اس وجہ سے کہ وہ چشتی نظام میں ہے، تو یہ کوئی پیروی تو نہیں ہو رہی. حالانکہ یہ سلاسل تو سارے سرکار کی پیروی کے لیے بنے، اس لیے بنے. بابا فرید صاحب کس لیے آئے؟ حضور شہنشاہ نقشبند بخاری، حضور مجدد الفسانی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور داتا گنج بخش علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب نے ایک ہی بات کہی ہے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. اپنی بات کسی نے نہیں کی. یاد رکھیں، یہ جو ہم نے بڑے بڑے آستانے بنا کر اس کے اندر لڑائیاں پیدا کر لی، اور پھر آستانوں کے اندر بھی لڑائیاں پیدا کر لی، یہ کیوں ہے بھلا؟
کبھی سوچا آپ نے؟ یہ اس لیے ہے کہ ہم نے ان آستانوں میں اتباع رسول اس کی روح نہیں پھونکی. ہم نے اپنے گرد بندے اکٹھے کرنا شروع کیے. کسی بھی شاخ طریقت اگر وہ اتباع رسول کی روح پھونکے، سب کو اپنا دینی بھائی تصور کرے، تو پھر معاملہ کچھ اور ہو جائے. یہ جو تقسیم ہے، یہ جو ہماری خاری ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق جو ہے وہ کمزور کر لیا ہے. ہم نے ان کی پیروی چھوڑ دی. دنیا کی سب کچھ، ہر چیز ہے، عزت نہیں ہے. عزت نہیں ہے. دنیا کی بہترین آپ کے پاس آرمی ہے، پتہ نہیں کتنے ہزار ایٹم بم بھی ہوں گے، لیکن عزت نہیں ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے. آج وقت ہے کہ ہم اس اللہ کو راضی کر لیں. اللہ تعالیٰ تو کیسے راضی ہوگا؟ جنگلوں میں جانے سے راضی ہوگا، بھوکا رہنے سے راضی ہوگا، سبحان اللہ کی تسبیح سے راضی ہوگا، سجدوں سے راضی ہوگا، اذانوں سے راضی ہوگا. کس چیز سے راضی ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو. ہر چیز، ہر پہلو، ہر معاملے میں میرے محبوب کی اتباع کرو، میں تم سے راضی ہو جاؤں گا. ہم نے تقسیم کر لیا ہے. کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے تو پڑھ رہا ہے، اسے رزق کی پرواہ نہیں، اس نے حلال کمایا کہ حرام کمایا. ہاتھ میں تسبیح ہے، سمگلنگ بھی ہو رہی، سجدے ہیں، سودی اکاؤنٹ بھی ہے، سودی اکاؤنٹ کھولے ہوئے. حضرت کا سود پہ بڑا کاروبار ہے، سارا سال وہ تبلیغ بھی کرتے ہیں. اس ساری چیز نے ہمارے معاملات کو، ہماری جو اصل اسلام کا جو تشخص اور اس کی ہیبت تھی، اس کو ہم سے چھین لیا. آج ہم توڑی کی طرح ہیں. توڑی سمجھتے ہیں؟ 1 ایکڑ گندم جب آپ نکالتے ہیں تھریشر میں سے، تو توڑی کا ڈھیر بہت بڑا اور گندم کتنی تھوڑی سی. تو پھر کیا؟ پھر تو توڑی جو ہے، پھر تو یہ کہنا یہ چاہیے نا جی ہم تو توڑی کاشت کر رہے ہیں. کیوں نہیں حضرت؟ یہی کہنا چاہیے نا جی ہم تو جی توڑی کاشت کر رہے ہیں، اندر سے گندم بھی تھوڑی سی نکل آتی. ایسے ہی نا حضرت. لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں، گندم کاشت کر رہے ہیں، توڑی نہیں کاشت کر رہے، گندم. کیونکہ چیزوں کو حجم سے ان کی قیمت نہیں لگتی، چیزوں کی قیمت معیار سے لگتی ہے. اگر 1 من لوہا ہو اور 10 گرام سونا ہو تو قیمت کس پہ لگتی ہے؟ معیار پہ. 10 گرام سونا جو ہے وہ اس من لوہے سے کہیں چھوٹا، لیکن قیمت میں کہیں زیادہ ہے. آج ہم توڑی کے اس ڈھیر کی طرح ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے اندر سے وہ جو اتباع رسول تھا اسے رخصت کر دیا. ہم شکل اور نام کے مسلمان رہ گئے ہیں. ہم اب اسی طرح دیکھ لیں کہ لاکھوں سجدے نفلی نمازوں کے کر لیں تو فرض نماز کے 1 سجدے کے برابر نہیں ہے. کیونکہ
فرض نماز کا معیار نفلی نماز سے زیادہ ہے، اور تمام کائنات کے سجدے جو غیر صحابہ ہیں، غیر صحابہ سب مل کے جتنے مرضی سجدے کر لیں تو صحابی کی اس ایک نماز کے برابر نہیں جو اس نے آقا علیہ السلام کے پیچھے پڑھی ہے، کیونکہ اس کا معیار زیادہ ہے۔ اور تمام انبیاء کرام اور کل مل کر سجدے کر لیں تو میرے نبی کے ایک سجدے کے برابر نہیں، کیونکہ یہاں پر معیار اس ایک نبی کا سجدہ، اس کا معیار ان سب سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس اسی نبی کے سجدے کی پیروی کر لو، اس کے صدقے میں تم سے راضی ہو جاؤں۔ لیکن ہم تیار نہیں، ہمارا دل، ہمارے معاملات تیار نہیں ہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ کیونکہ ہمارا دل صحیح نہیں ہے، ہم نے اسے صحیح کرنے کی بجائے ہم نے عوام کو ٹوپیوں میں، دستاروں میں اور ذکر کے حلقوں میں فلاں جماعت جاری تبلیغ کرنے، فلاں جاری تبلیغ کرنے، فلاں اس لیے نکل پڑی، فلاں ختم پڑھتی ہے، فلاں ختم دلا رہی ہے، فلاں ختم مجھے ختم پر اعتراض نہیں، نہ مجھے تبلیغ پر اعتراض ہے۔ ختم خواجگان پڑھیں، 11ویں شریف دلائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بڑی اچھی بات ہے، میں خود بھی دلاتے ہیں، شامل بھی ہوتے ہیں، ختم خواجگان پڑھتے بھی ہیں، لیکن اس کے اندر تقسیم کر دیا، لگا دیا اس کے اندر کہ بس 11ویں شریف دلا لیں، اللہ راضی ہو گیا، اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ سمجھ آئی بات؟ یہ وہ ہمارے عقیدے کا نقص ہے کہ 11ویں شریف دلا لیں اور کچھ کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے، میلاد شریف سال بعد کروا لیں، اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اسی جنتی اور ٹکٹ تانوں جنت دی دے دی پیر صاحب نے۔ جس نبی کا میلاد ہے اس نے تو دیکھیں کتنی جنگیں لڑی ہیں، وہ نبی علیہ السلام انہوں نے کتنی صحبتیں اٹھائی ہیں۔ جس نبی کا میلاد ہے اس کے نواسے نے دیکھے کیسے نماز پڑھی ہے کربلا کے میدان۔ ہم نے اس کے اندر پیروی، جو رسول اللہ کی پیروی کا عنصر تھا، اسے نکال دیا۔ اب مجھے یہ بات بتائیں، ماشاءاللہ یہ پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے، ابھی دیکھیں مجھے فتوے کتنے لگیں گے بعد میں۔ جناب ابوبکر صدیق نے کبھی 11ویں دلائی؟ جناب عمر فاروق نے کبھی 11ویں دلائی؟ جنت سے چلے جائیں گے؟ چلے جائیں گے؟ اچھا، جناب عمر فاروق، جناب عثمان غنی، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی، امام حسن حسین، کبھی 11ویں، کبھی ختم خواجگان، کبھی جو ہے انہوں نے جو مروجہ ہمارے نظام چل رہے ہیں، کوئی چلا کشی، کوئی فلاں، کوئی نفی اثبات، جو مروجہ ہے ہمارے ہاں، وہ کیا کبھی نہیں کیا نا۔ تو تمام دنیا کے ولی اکٹھے ہو کر ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے، جس نے نہ کبھی 11ویں دلائی، نہ کبھی چلا کشی کی، نہ کبھی حلقہ ختم خواجگان نقشبند میں بیٹھے، چلے جائیں گے نا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کی پیروی کی ہے، یہ بنیاد ہے۔ آپ کے اور میرے اعمال کی بنیاد رسول اللہ کی پیروی ہے۔ خدا را عوام کو یہ بتائے، عوام یہ سیکھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا گوہر اسے تھامنا ہے، یہ بنیاد ہے۔
اس کے بعد ساری چیزیں ہیں. اس بنیاد کو پکا کر لیں، پھر دیکھیں. اس کے بعد آپ 11ویں بھی ڈلائیں، آپ ختم خواجگان نقشبند بھی پڑھیں، لیکن اس بنیاد کو تو پہلے مکمل کریں. گھر کے اندر پردہ نہیں ہے، خواتین نیم برہنہ بازاروں میں پھر رہی ہو، بھئی آپ کی 11ویں کیا کرے گی؟ گھر کے اندر کوئی نماز نہیں پڑھتا، آپ کا ختم خواجگان کیا کرے گا بھائی؟ رزق حلال کسی نے کمایا نہیں ہے، آپ کی 11ویں کی کھیر 11ویں والا قبول کرے گا؟ رزق کیسا ہے اس پہ غور نہیں کیا اور 11ویں پر سارا زور دے دیا. ادارا اپنے رزق کے اوپر، اپنی کمائی کے اوپر، اپنے روزمرہ معاملات کے اوپر، اپنے لباس کے اوپر، اپنے گھر والوں کے لباس کے اوپر، گھر والوں کے طور طریقے کے اوپر، اپنے طور طریقے کے اوپر، اس پر پہرا لگائیں، چھاننی لگائیں کہ کیا یہ رسول اللہ کی پیروی میں ہے. یہ بنیادی طریقہ ہے. باقی سب باتیں نفلی ہیں، اس کے بعد کی باتیں ہیں. ان باتوں کے اندر اپنی اصلاح کرنا یہ ہماری بنیاد ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.